الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قابل احترام بزرگوں، رب تعالی شانہ کا انعام، احسان اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے آئی، پیغمبر نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے میں کوئی ایک خیر کا کام کیا، ایک نیکی کا کام کیا، گویا انہوں نے رمضان کے علاوہ مہینوں میں ایک فرض ادا کیا۔ تو نفل نیکی کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک نیکی کا 70 گنا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی کرم فرمائی سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، اللہ اپنی برکتیں عطا کرتا ہے۔ آج مختصر طور پر میں یہ بات عرض کروں کہ جس طرح رمضان میں ایک نیکی، نفل نیکی کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، یہ رمضان کے تقدس، رمضان کی عظمت کی وجہ سے۔ ٹھیک اسی طرح اس کا الٹا بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس طرح نیکیوں کا ثواب 70 گنا اللہ بڑھا کے دیتا ہے نا، رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا گناہ بھی اللہ بڑھا کے رجسٹر میں ڈالتا ہے، گناہ بھی بڑھ کے آتا ہے۔ عام دنوں میں ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا گناہ تو ہے، پر وہی گناہ ایک آدمی رمضان میں کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ کے رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ اس کی چند مثالیں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، عام دنوں میں عام جگہوں پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک آدمی وہی جھوٹ مسجد میں آ کے بول رہا ہے، تو جھوٹ بولنا تو ویسے ہی گناہ ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں بول رہا ہے تو اس گناہ کا وبال، اس کی مقدار بڑھ جائے گی، اس کی خطرناکی بڑھ جائے گی کہ جھوٹ تو ویسے بھی گناہ ہے، اور یہ آدمی مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے تو گناہ زیادہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رواج ہے دیہاتوں میں کہ جب کسی دو شخص میں جھگڑا اور تکرار ہوتا ہے نا کسی بات پر، نہیں تو نے یہ کام کیا ہے، سامنے والا کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ بولا ہے، سامنے والا کہتا میں نے بولا ہی نہیں۔ اچھا نہیں بولا، تو نے یہ کام نہیں کیا، چل مسجد میں قسم کھا۔ بولتے نہیں دیہاتوں میں، شہروں میں بھی ہوتا ہے، چل مسجد میں قسم کھا کے بول۔
تو قسم اگر مسجد کے باہر بھی کھائے گا یا تو وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹی قسم کھائے گا. لیکن وہی آدمی اگر مسجد میں آ کر کے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو عام انسانوں کو بھی پتا ہے کہ ہمت ساتھ نہیں دے گی، مسجد میں گھس نہیں سکتا یہ آدمی اگر جھوٹا ہے تو، کیونکہ وہ مقدس اور عظمت والی جگہ ہے. اگر گیا مسجد میں اور وہاں جا کر جھوٹ بولا تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، وہ فوری طور پر کسی بلا میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. تو ڈرتا ہے نا آدمی. حدیث پاک میں بھی ایک مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو سخت ترین وبال اللہ کی طرف سے آئے گا، لعنت برسے گی اللہ کے اس کے اوپر. پڑوسی ہی کا ذکر کیوں کیا حضور نے؟ زنا تو زنا ہے، پڑوس والوں کے ساتھ کرے یا باہر کہیں کرے، گناہ ہے نا. زنا تو زنا ہے. پھر پڑوس کا لفظ اللہ کے رسول نے کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کیا کہ جو پڑوسی ہوا کرتا ہے نا ہمارا، پڑوسیوں کو پڑوسی پر بھروسہ ہوا کرتا ہے. پڑوسی کو پڑوسی پر بھروسہ ہوتا ہے. بھروسہ توڑ دیا تم نے، زنا کیا، اس کا گناہ الگ ہوگا. لیکن پڑوسیوں کو جو آپ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ میرا یہ پڑوسی ہے، میرے ساتھ کچھ غلط سلط نہیں کرے گا، کسی پریشانی میں میرا ساتھ دے گا، ایک بھروسہ ہوتا ہے. تم نے بھروسہ توڑ دیا پڑوسی کا. وبال اور گناہ زنا کا زیادہ ہو جائے گا اگر پڑوس کے ساتھ کر رہے ہیں تو، حالانکہ زنا خود گناہ ہے. اب ایک چیز میں سمجھاتا ہوں، ایک مسئلہ، رمضان کا مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے، مسئلہ سب کو یاد ہے. میں صرف مسئلے کو سمجھاؤں گا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد نہ ہو تو یاد ہو جائے گا. یہ جو رمضان کا روزہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں نا، یہ فرض ہے یا نفل ہے؟ زور سے بولو. فرض. رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ توڑ دیا، روزہ تھا توڑ دیا، سحری کیا، اچھا کیا، دن ہوا، جان بوجھ کر نہیں رہتا روزہ میں، کھا لیا، یا کچھ گڑبڑ شڑبڑ کر کے اپنا روزہ توڑ دیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا، ایک ہے روزہ ٹوٹ جانا اور ایک ہے روزہ کو جان بوجھ کر توڑ دینا. دونوں میں فرق ہے. کسی مجبوری سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو ایک ہی روزہ رمضان کے بعد آپ رکھ لیں گے، آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، صیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کا کنٹینیو روزہ رکھنا پڑے گا ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے. 2 مہینہ ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے 2 مہینہ آپ کو روزہ رکھنا پڑ رہا. یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ روزہ ٹوٹ گیا تو ایک ہی روزہ میں کام چل گیا، اور روزہ جان بوجھ کر آپ نے توڑا تو 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا. اور اگر 2 مہینہ روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں، طاقت نہیں ہے، تو اطعام 60 مسکینا، 60 غریب کو کھانا کھلانا پڑے گا. ایک ہی روزہ توڑنے سے 2 مہینہ کیوں روزہ رکھنا پڑ رہا ہے؟ وہ بھی کنٹینیو، بیچ میں ناغا کر کے نہیں.
مسلسل روزہ 2 مہینہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 غریب کو کھانا کھلانا پڑے گا. یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے رمضان میں آپ نے روزہ توڑا ہے, جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے آپ کو 2 مہینہ روزہ رکھنے کی سزا مل رہی ہے, 60 غریب کو کھانا کھلانے کی سزا مل رہی ہے. آپ عام دنوں میں روزہ رکھ لو, روزہ توڑ دو, 2 مہینہ روزہ نہیں رکھنا ہے. رمضان کا ہی روزہ ہے جو کسی وجہ سے آپ سے چھوٹ گیا تھا, اور آپ رمضان کے بعد کسی مہینے میں رکھ رہے ہیں اور روزہ آپ نے توڑ دیا. اب 2 مہینہ روزہ نہیں رکھنا ہے, ایک ہی روزہ پھر قضا کرنا ہے آپ کو, کیونکہ ایک ہی توڑا ہے آپ نے. یہ 2 مہینہ اس لیے رکھنا پڑ رہا ہے کہ رمضان میں توڑا ہے آپ نے. تو جس طرح نیکی کا ثواب اس مہینے میں 70 گنا زیادہ ملتا ہے, گناہ کرنے کا گناہ بھی اس مہینے میں 70 گناہ سے بھی زیادہ آتا ہے. اسی لیے ایک بات کا دھیان رکھنا پڑے گا. پیغمبر نے فرمایا شہر الصبر ہے, یہ صبر کا مہینہ. اور صبر کا مطلب جانتے ہیں؟ صبر کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا چاہ رہے ہو پر نہیں کھانا ہے, اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تو صبر کر رہے ہیں. پانی گھر میں آپ کے رکھا ہے, پینا تھا لیکن نہیں پی رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے رمضان میں اجازت نہیں ہے پانی پینے کی دن میں, تو نہیں پیتے ہیں. شربت رکھا ہوا ہے, دل چاہتا ہے پیئیں, پر آپ نہیں پی رہے ہیں اس لیے کہ رمضان میں اللہ نے اجازت نہیں دن میں آپ کچھ پیئیں. آپ کا کوئی غیر مسلم دوست بازار میں, دکان میں, ہوٹل میں ملتا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ چلیے کچھ کھا لیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا رمضان چل رہا ہے نا. میرا کیا چل رہا ہے؟ رمضان چل رہا ہے. یہ غیر مسلموں کو بولتے ہیں آپ, ہمارا تو رمضان چل رہا ہے نا. آپ کو پتا ہے نا رمضان میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, پیتے نہیں ہیں. اچھا رمضان چل رہا ہے اس لیے دن میں نہیں کھاتے, دن میں نہیں پیتے, اس لیے کہ رمضان چل رہا ہے. اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے تو نہیں کھا رہے, اللہ نے پینے سے منع کیا نہیں پی رہے. اچھا جی, تو جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہوا پہلے سے وہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ جھوٹ, ہاں وہ تو بول لے رہے ہیں. منع نہیں کیا اللہ نے, جھوٹ بولنے سے اللہ نے منع نہیں کیا, شراب پینے سے اللہ نے منع نہیں کیا, بے ایمانی کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا, چوری کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا, سود کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا, دنیا کے تمام حرام کام کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. وہ سارے حرام کام کر رہے ہو, کھانا نہیں کھا رہے اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے, رمضان میں نہیں کھا سکتے, اور رمضان میں سارے گناہ کے کام ہو رہے ہیں. صرف کھانا نہیں کھا رہا بندہ, صرف پانی نہیں پی رہا, رمضان میں نہیں کھاتے نہیں پیتے, باقی سارے گناہ کر رہے ہیں. ان کاموں کو بھی تو اللہ نے منع کیا ہے نا. تو صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کو بھی چھوڑو جس کو اللہ نے پہلے سے منع کیا ہے. گناہ چھوڑنے میں بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ تکلیف میں نفس کو کنٹرول کرنا اور سمجھانا, اس کو صبر بولتے ہیں. صرف کھانے سے رک جانا, پینے سے رک جانا, بیوی کے پاس جانے سے رک جانا, اسی کو صبر نہیں بولتے. اللہ کے تمام حکموں کو ماننے کا نام صبر ہے. اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام صبر ہے. حضور نے فرمایا شہر الصبر, صبر کا مہینہ ہے. کھانا بھی چھوڑو, پینا بھی چھوڑو, گناہ بھی چھوڑو, گناہ بھی چھوڑو. خبردار, اس مہینے میں گناہ کا کام بھی 70 گناہ لے کر آتا ہے. اس مہینے میں باز آ, رک جاؤ گناہ سے. اس مہینے میں یہ احترام ہے رمضان کا, نہ توڑو روزہ.
2 مہینہ رکھنا پڑے گا، نہ توڑو روزہ، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس لیے پڑے گا کہ تم نے رمضان کی بے احترامی کر دی۔ کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں داڑھی چھلانا بند کر دیتے ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں کہ کم سے کم رمضان میں تو بیچارہ بلیڈ کا استعمال نہیں کر رہا ہے، کٹنگ شاپ میں نہیں جا رہا ہے، نہیں رمضان چل رہا ہے ابھی الحمدللہ۔ اللہ توفیق دے دے کہ رمضان کے بعد بھی یہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی دھڑلے سے ہمت دکھاتے ہوئے کٹنگ شاپ میں جاتے ہیں اور وہاں داڑھی چھلاتے ہیں رمضان میں بھی۔ یہ رمضان کی بے احترامی ہے، رمضان کی توہین ہے۔ ایک گناہ کا عذاب 70 گنا زیادہ ملے گا اس مہینے میں گڑبڑ کرنے سے۔ اسی لیے اللہ سے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے دل سے وعدہ کرو کہ اس مہینے میں کوئی بھی گناہ کا کام انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ بولو تو انشاءاللہ۔ اللہ سے جتنے دن ہیں ابھی اللہ تعالیٰ انتہائی تقدس پاکیزگی کے ساتھ ہمارے دن گزار دے کہ اس مہینے کی نورانیت کو، روحانیت کو، اس مہینے کے نور کو ہم حاصل کر لیں، اور انشاءاللہ رمضان کا یہ نور ہمارے پورے سال کی زندگی میں کام آئے گا۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا کرے گا، اس کی رحمتیں عطا کرے گا۔